میرے دوستو، تمہارا مکان تو وہ مقام ہے، تمہاری طاقت جو وہ طاقت ہے، تمہارے اندر وہ سرمایہ ہے، اگر تم اپنے اسلام کے نگر پر چلنے لگو گے دنیا کی کوئی طاقت تجھے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے بھائیان، جاؤ، رسول کائنات نے تجھے کون کو بدل دیا ہے، رسول کائنات نے تمہیں درد دیا ہے۔ اے لوگوں، اگر اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ پر چلو اور تمہارا چلنا جب اسلام کے مطابق ہوگا تو تمہارا اٹھنا جب اسلام کے مطابق ہوگا ساری قوم تمہاری نظر آئے گی۔ میرے دوستوں، رسول کائنات سے آپ رسول کائنات کی مقدس زندگی کو جب میرے نبی نے اسلام کا پیغام مکہ کی سرزمین کے پھیلانے لگا، جب لوگوں کے سامنے اسلام کو پھیلانے لگے، جب لوگ مدینے کی گلیوں گلیوں میں مکہ کی چکے میں اسلام کا پیغام پہنچانے لگے تو مخالفین نے ہر طرح کی مصیبتوں میں ڈالا، لیکن میرے رسول کائنات نے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے اسلام کا پھول نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں، آج ہمارا ماحول بن گیا ہے کہ سماج میں اگر کوئی انسان آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کا یہ ضمیر گوارا کرتا ہے تو میں اس کو پورا گالی دے کے اسے چپ کر دوں گا۔ اگر تجھے کوئی ایک بات مانا ہے تو تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے میں اس کو ہزار کاٹ کر کے چپ کر دوں گا۔ رسول کائنات کی مقدس زندگی آپ کی زندگی کے مثال ہے۔ آپ کی سماج میں رسول اللہ کے ارد گرد ایک ایسی بڑھیا رہا کرتی تھی جو رسول کائنات کے راستے میں ہمیشہ ڈالا کرتی تھی، رسول کائنات کے راستے میں کانٹا بلایا کرتی تھی۔ لیکن قربان جاؤ، رسول کائنات کے مقدس زندگی پر وہی بڑھیا ہے جو اپنے سر پر ایک گٹھے لے جاتی ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا دشمن ہے، یہی بڑھیا ہے جو ہمیشہ ہمیں گالی دیا کرتی ہے، یہی بڑھیا ہے جو ہمارے خلاف لوگوں کو غور کرایا کرتی ہے، ہمارے خلاف لوگوں کو بہتان پھیلایا کرتی ہے۔ آج یہ بڑھیا ہے جو اپنے بیٹی کے ہاں اپنے سر پر ایک گٹھل لے کر چلتی ہے۔ رسول کائنات قریب آتے ہیں، قربان جاؤ رسول کائنات کے مقدس آج کا انسان ہوگا اس بڑھیا کو دھکا دے کر بھگا دیتے، آج کا انسان ہوگا وہ دھکا لے لیا ہوتے، لیکن قربان جاؤ رسول کائنات کا مقدس آپ اس کو گالی نہیں دیتے ہیں، اس کو برا بھلا نہیں کرتے ہیں، ان کو تشدد نہیں کرتے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا بوڑھی ماں تم کہاں جانا چاہتے ہو، یہ بوجھ تمہارے لیے زیادہ ہے، لاؤ میں تمہارے گٹھے کو اپنے سر کے ساتھ یاد لیتا ہوں اور تمہیں منزل پہ پہنچا دے گا۔ میرے دوستوں قربان جاؤ، رسول کائنات کی مقدس زندگی پر آپ اس بڑھیا کے گٹھے کو اپنے سر پر ڈال دیتے ہیں اور اس کو منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہ بڑھیا منزل تک پہنچتی ہے رسول کائنات کے ساتھ فرماتے ہیں کیا بڑھیا آپ نے آپ کا منزل یہی ہے یا آپ کو یہیں تک جانا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی ہاں میرا منزل یہی، میری منزل یہی تک ہے، میں یہیں تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ رسول کائنات اور آپ واپس ہوتے ہیں، بڑھیا پیچھے سے دامن پکڑتی ہے، کہتی ہے بیٹا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، تم کیسے محسن انسان ہو، تم کیسے اچھے اخلاق والے ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں میں وہی انسان ہوں جس کے راستے میں آپ کانٹا بچھایا کرتی تھی، میں وہی انسان ہوں جس کے خلاف آپ بتایا کرتی تھی، جس کے خلاف آپ ہمیشہ لوگوں کو بہکایا کرتی تھی کہ اس انسان کے پاس مت جاؤ ورنہ اپنے معبود کا کلمہ پڑھا۔ میں وہی
حضرات کو دیکھ کر وہ روحا قدموں پہ گر جاتی ہے اور پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک آدمی کا بول بالا کر دیا, خان پر سے بولے کیا کر دیا, اوروں کے حاضر بن گئے. اللہ اللہ کیا حضرات تم اپنے اسلام کو سمجھو, تمہارا مقام کیا ہے, تمہارا درجہ کیا ہے. اگر تم اپنے آپ کو پہچان لو گے دنیا کی کوئی بات آج تمہارا عالم یہ ہے, سماج کے جتنی اتنے برائیاں ہیں تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. روز چوراہے سے کسی کی تجویز لگ جاتی ہے. آج کے نوجوان اسے جاہل نگاہ سے دیکھتی ہے. لیکن میرے دوست اسلام کے لیے درد نہیں ہوتا. اسلام آگے پیغام دیتا ہے, اے اسلام کے دائرے میں رہنے والے انسان, اگر تم کسی کی عزت کا رکھوانا کرو گے, رکھوالی کرو گے, اگر تم اس کی کسی عزت کی حفاظت کرو گے تو تمہاری عزت کو دیا گیا. میرے دوستوں, میں آپ کو بتاؤں, کسی جنگ میں گئے اور کفار اور مسلمانوں کا ایک مقابلہ ہوا. اسلام والے لوگوں کو مندی ملی اور انہوں نے بہت سارے غیر مسلم کفار قید کر لیے. ان میں جوان مرد بھی تھے, بوڑھے لوگ بھی تھے, بوڑھی عورتیں بھی تھی. ان میں ایک نوکے نوجوان لڑکی بھی قید میں آیا. رسول اللہ سب کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ سب کو ایک جگہ حراست میں رکھ لو اور کچھ دنوں کے لیے اس کو روک کے رکھو. جب نوجوان کو سزا کی باری آئی, رسول اللہ نے ساتھ فرمایا اس کو قید میں مقید مت کرو, بلکہ ان کو باعزت اپنا گھر پہنچا دو. یہ مشورہ ہوا. چند اسلام کے شہزادے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے ڈالے ہوئے آپ نے ان کو محاصرہ کر لیا. نوجوان لڑکی کو اپنے حفاظت میں لے کر کافی دور کا راستہ طے کیا اور باہر سے گھر پہنچا دیا. جب گھر پہنچی, لڑکی کے گھر والوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے, اے میری بیٹی, تم نے کفاروں, تم نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں مقید ہو گئے تھے. اس کے بعد تمہیں نوجوان مسلمانوں نے اپنے حراست میں لے کر منزل سے پہنچایا ہے. کیا پتا تمہاری عزت کو تاج تاج کر دیا ہوگا, کیا تمہاری عزت کا ٹھکانا ہے. اب میں تمہیں اپنے سماج, اپنے خاندان میں قبول نہیں کروں گا. سماج کے لوگوں, اے میرے بھائیوں, اے میرے بہنوں, اے میرے ماں باپ, کان کھول کر سن لو. مجھے مذہب اسلام کے ماننے والوں نے مجھے مقرر کیا تھا. ارے مذہب اسلام کے ماننے والوں نے دوسروں کی عزت کا اس طرح کا کھولا کرتا ہے, دوسروں کی عزت کا اس طرح کا کھولا کرتا ہے. دنیا میں کوئی اس کا مثال نہیں ہے. تم کو اپنے ذہنوں میں یہ بتا دیا ہے کہ ان نوجوانوں نے میری عزت کو پاکان کیا ہوگا, میری عزت دری ہوگی, لیکن قربان جاؤ ان نوجوانوں کی, ان نوجوانوں کی اسلام کے ساداتوں کی چہرے پر
کی چوٹ پہ کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کرتی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بھی بلال حبشی کا تذکرہ آپ نے سنا۔ بلال حبشی کو آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ ایک لفظ میں رہنے والا کالا کلو کا انسان تھا جو مدینے کی گلیوں میں مارا مارا پھر رہا تھا، جن کی کوئی حیثیت نہ تھی، جن کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، جن کا کوئی چاہنے والا نہ تھا، جس دروازے پہ جاتے تھے گھر کے کھایا کرتے تھے، جس مجلس میں بیٹھتے تھے اپنے کالوں کا کالا کلوٹا ہونے کی بنیاد پر ان کو جگہ نہیں ملتی تھی، آپس سے لوگ جوڑا کرا لیا کرتے تھے، وہی بلال حبشی روتا ہوا رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک مایوس انسان ہوں، میں مکے کی گلیوں میں بوجھ بنا ہوا ہوں، میں مارا مارا پھر رہا ہوں، میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، نہ میرے پاس اچھی آواز ہے جس سے لوگ محبت کرے، نہ میرے پاس دولت ہے جس سے لوگ میں جگہ دے، میرے پاس اچھی صورت ہے جو قریب میں بیٹھنے دے، یا رسول اللہ میں زمین کے بول بنا ہوا ہوں، قربان جاؤ میرے آقا کے سلمان پر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بلال میں تو مایوس کو جگہ دیتا ہوں، میں بے بس کو جگہ دیتا ہوں، مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو بے قصوں کو سہارا دیتا ہے، مذہب اسلام وہی سرمایہ مذہب ہے جو بے قصوں کو مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ بلال کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بلال کل مدینے کی مکے کی گلیوں میں مارا مارا پھر رہے تھے، اب بلال نے اس مذہب اسلام میں داخل ہو گیا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس بلال کا مقام کو ملا۔ حضرت بلال کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال میں نے تجھ کو جنت میں سب سے پہلے جاتے دیکھا۔ بلال ہوتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ ناچیز سے مذاق کیا جا رہا ہے، میں تیرے ناصر غلام ہوں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بلال دنیا میں سب سے پہلے جنت میں جائے گا، وہ مذاق اس غلام سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلال یہ ہمیں جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ میرے دوستو بلال شان قطار ہوتے ہیں، بلال شان قطار رہے ہیں، یا رسول اللہ میں تو مدینہ کا غلام اور ناچیز انسان ہوں، یہ مقام مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بلال تو نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو نے مذہب اسلام کا بدل پر چلنے لگا ہے، رب نے تمہارا مقام قبول کر لیا ہے، تم جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ بلال میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بلال پکڑو ہو، جب بلال جانو قطار سمجھو، رب نے تمہارا مقام قبول کر لیا ہے۔ بلال ہونے لگے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال سنو میدان قیامت ہوگی اور سارے لوگ پریشان ہوں گے، کوئی انسان اپنے گناہوں کے بنیاد پر نازل ہو کر پسینے میں ڈوبتا نظر آئے گا، کوئی انسان پسینے میں تیرتا نظر آئے گا، اس بڑی محفل میں سارے انبیاء علیہ السلام کا سارے انبیاء علیہ السلام کے آگے آگے ہوں گے اور میں آگے آگے ہوں گا اور تم اونٹ کا نکیر کر کے آگے آگے جاؤ گے، میرے پیچھے انبیاء ہوں گے، میرے پیچھے شہداء ہوں گے، میرے پیچھے صدیقین ہوں گے، میرے پیچھے سارے لوگ ہوں گے، تم آگے آگے جاؤ گے سارے لوگ اور میرے پیچھے کی ساری دنیا جائے گی، تم آگے چلتے جاؤ گے، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ تو میرے دوستوں بلال کو مقام یہ کہاں سے ملا؟ وہ مذہب اسلام کے رفتار پر چلے، مذہب اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے نظر چلنے لگے، تو رب کائنات نے اتنا مقام اتنا اونچا کر دیا۔